دعا امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم بحق محمد وعلی والفاطمة والحسن والحسین وجعفر وموسیٰ یا ابن زہرا بحق زہرا ادرکنی 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 یا مولائی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ثم الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ خالق بے مثل اپنے کلام بے مثال میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا، وہ رسول آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ کام اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس سے قبل کھلی گمراہی میں غرق تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد۔ متواتر آپ احباب کی خدمت میں سورہ جمعہ کی اس آیہ مجیدہ کا تلاوت کر کے ترجمہ کر رہا ہوں، جس میں خالق کائنات نے مرسل اعظم کی 4 ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ نبی کے جو افضل الانبیاء ہے، وہ نبی جو خاتم النبیین ہے، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، جو افضل کائنات ہے، جو 1,24,000 انبیاء کا سردار ہے، اس نبی کی 4 ذمہ داریاں ہیں
یتلو علیہم آیات ہی، آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، یزکیہم، ناپاک اور گندے قلوب کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعلمہم الحکمہ، اپنی شریعت لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ کام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ کھلی گمراہی میں غرق تھے۔ یعنی رسول کا منصب ہے لوگوں کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لانا۔ رسول کا منصب ہے کہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لوٹانا۔ رسول کا منصب ہے کہ لوگوں کو معاشرتی زندگی کے اصول اور قوانین بتا کر ان کی اصلاح کرنا۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت کا منصب ہے کہ وہ لوگوں کو شرارتوں، منافقتوں اور ایسے کاموں سے جو اللہ کے ناپسندیدہ کام ہیں وہاں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف متوجہ کرنا۔ اور ساری زندگی پیغمبر اسلام نے جب سے اس دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر جاتی دنیا تک رسالت مآب کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس میں رسول متحرک نہ ہو، کیونکہ ہم اسے رسول نہیں مانتے کہ جو زندگی کے کسی ایک لمحے میں غیر فعال ہو جائے، کیونکہ اس کی عصمت کا تقاضا ہے کہ وہ دن اور رات ہر لمحہ اطاعت خداوندی میں گزار دے، متحرک رہے، اللہ اور مخلوق خدا یعنی انسان کے مابین وسیلے کا کام کرے۔ علامہ طباطبائی مرحوم علی اللہ مقامہ نے تفسیر المیزان میں یہ لفظ لکھے ہیں، کہا ہے کہ رسول جب سے اس دنیا میں آیا ہے، بحث یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا ہے یا نہیں کیا، جب سے اس دنیا میں آیا ہے، یہ عصمت کا تقاضا ہے کہ جو ماں کے شکم میں بولتا ہو اسے معصوم کہتے ہیں۔ لہذا پیغمبر اس دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر رہتی دنیا تک، جب تک اس دنیا میں رہے، ایک لمحہ انہوں نے اپنی زندگی کا غیر فعال نہیں کیا۔ اور علماء اسلام نے زندگی پیغمبر کو، بلکہ یوں کہوں کہ زندگی پیغمبر نے تبلیغ رسالت کو 2 حصوں میں منقسم کیا ہے۔ ایک زندگی رسالت کا وہ حصہ ہے کہ جس میں رسول خاموش رہے ہیں، جنہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، تبلیغ زبان سے نہیں کی، خاموش رہے۔ اور ایک اعلانیہ زندگی ہے جس میں رسول نے لوگوں کو پیغام توحید دیا۔ 3 سال علماء فرماتے ہیں کہ رسول نے خاموش زندگی گزاری۔ اب یہاں یہ نوجوان طبقہ سوال کر سکتا ہے کہ جو رسول آنے سے لے کر جانے تک ایک لمحہ کے لیے غیر فعال نہیں رہا، وہ 3 سال خاموش کیوں رہا؟ دوستو اور عزیزو، زندگی پیغمبر کا مطالعہ کیجئے تو واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام خاموش رہ کر بھی تبلیغ کرتے رہے۔ ہمارے ہاں سلیبس میں کسی زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے، اس زمانے میں تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا جاتا تھا، آج بھی شاید ہو پاکستان میں، لیکن اسلامی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ پیغمبر نے خاموش تبلیغ کیسے کی ہے اور کہاں تک پیغمبر نے وہ پیغام توحید خاموشی میں رہ کر دنیا کو دیا ہے کہ ایک مرتبہ رسالت مآب
ایک پہاڑی کی بلندی پر چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اکٹھا کر کے کفار و مشرکین کو ایک پیغام دیا اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میرا نام محمد ہے۔ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پشت میں، اس پہاڑی کے پیچھے ایک مواج لشکر آیا ہوا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم مان لوگے؟ ایک مرتبہ ان کافروں نے، ان مشرکین نے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے، پیغمبر کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تھے، پیغمبر کے اس سوال پر انہوں نے جواب دیا، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، ہم تیری رسالت کا یقین نہیں رکھتے، یعنی نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود ہم دو چیزوں کا اقرار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ کل کے کافر اور مشرک یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ عبداللہ کے بیٹے، تمہیں نبی مانے یا نہ مانے، تیرے خدا کو ہم وحدہ لا شریک تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن ان دو باتوں کا یقین ہے ہمیں کہ تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ یعنی کل کے کافروں نے، کل کے مشرکوں نے پیغمبر کو یہ کہا کہ تو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ پیغمبر نے سوال کیا ہوگا، انہوں نے جواب دیا ہوگا، اس لیے ہے کہ تو جو کچھ آج تک کہتا رہا ہے وہ سچ تھا، اور امین اس لیے ہے کہ ہم اپنی امانتیں بغیر شاہد کے تیرے سپرد کر جاتے تھے، تو عین امانت ہمیں واپس لوٹاتا تھا۔ یعنی کل کا کافر اچھا تھا آج کے مسلمان سے، کہ جو رسول کو صادق بھی کہہ رہا تھا، امین بھی کہہ رہا تھا۔ میں نے کل کی گفتگو سے متصل ہونے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے عرض کیا کہ رسول معصوم ہے، رسول ہم اسے شخصیت کی بنیادوں پر نہیں مانتے بلکہ حقیقت کی بنیادوں پر مانتے ہیں۔ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کو ہم شخصیت کی بنیادوں پر نہیں مانتے، حقیقت کی بنیادوں پر مانتے ہیں۔ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر ہمارا عقیدہ نہ تو شخصیت کی بنیاد ہے، نہ زر دولت کی بنیاد ہے، بلکہ حقیقت کی بنیادوں پر منحصر ہے۔ ہم محمد و آل محمد کو حقیقت کی بنیادوں پر مانتے ہیں۔ دوستو، دنیا ہم پر جو الزام لگانا چاہے لگائے، لیکن میں کہا کرتا ہوں علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہم حقیقت کی بنیادوں پر مانتے ہیں۔ آپ بھی مانتے ہیں نا؟ میرا خاموش مجمع، خاموش مجمع سے پوچھنا چاہیے نا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس حقیقت کی بنیادوں پر مانتے ہیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ ہم جیسا نہیں ہیں، نہ ہی ہم اپنے جیسوں کو مانتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں جو رسول جیسے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، اور حقیقت بھی وہی ہے۔ جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا بھی یہی معیار ہے، قرآن اور رسول۔
جو کچھ قرآن نے کہا ہم نے اس پر عمل کیا، جو کچھ رسول نے بتایا ہم اس کو تسلیم ہم نے کیا، اس حقیقت کی بنیادوں پر علی کو مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم علی کی عظمتوں کو بڑھاتے ہیں، ہم علی کی عظمتوں کو کیا بڑھائیں گے، ہم تو خود علی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی میری بات نہیں ہے، دنیا کے وہ علماء جو علم کی بنیادوں پر اپنے آپ کو بانی مذہب اور موجد مذہب کہتے ہیں، وہ نہیں پہچان سکے کہ علی کتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ امام شافعی جیسا انسان برسر منبر نہیں بلکہ بستر بیماری پر سو کر زندگی کے آخری لمحوں میں جب زندگی کی کشم اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، میں کہوں گا کہ شافعی نے زندگی میں جوانی میں یہ جملہ کیوں نہیں کہا، جوانی سے ہٹ کے بزرگی میں آ کر کیوں نہیں کہا، جب بستر مرگ پر سویا ہے اس وقت کیوں یاد آیا اسے؟ اس لیے کہ جانتا تھا کہ حقیقت اس خاندان نبوت میں ہے۔ لہذا شافعی جیسا جسے امام کہا جاتا ہے، عصمت کے اعتبار سے امام نہیں کہا جاتا، وہ معصوم نہیں ہے، اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے، علم کی بنیادوں پر موجد مذہب سمجھا جاتا ہے، بانی مذہب سمجھا جاتا ہے۔ شافعی مذہب کے لوگوں سے پوچھئے۔ لہذا شافعی نے بستر مرگ پر سو کر ایک جملہ کہا، دنیا والوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میں شافعی نے اپنی علم کی بلندیوں پر رہتے ہوئے علم کے ذریعے میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمتوں اور فضیلتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج میں بستر مرگ پر سو کر یہ اعلان کر رہا ہوں شافعی کہ علم کی اتنی بلند منزل پر رہتے ہوئے میں شافعی آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ وہ رب ہے یا یہ رب ہے۔ شافعی جیسا شخص کہہ رہا ہے۔ میں کہوں گا کہ اگر شافعی علی کو رب کہہ دے تو شافعی بھی رہ جاتا ہے، موجد مذہب بھی رہ جاتا ہے، بانی مذہب بھی رہ جاتا ہے۔ ہم اگر علی کو اپنا امام کہہ دیں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا کافر تو وہ ہے کہ جو علی کو رب کہہ رہا ہے۔ میں رب نہیں کہتا اور نہ ہی سمجھتا ہوں، اور نہ ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے آپ کو رب کہلوانا اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ شافعی کے جملے ہیں، یعنی علی کو سمجھ نہیں سکا۔ یہ نہ سمجھنے کی وجہ تھی کہ علی کے بارے میں یہ جملہ اس نے کہا۔ عظمتیں بہت ہیں، فضیلتیں بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عظمتیں رسول کی ہیں وہی علی ابن ابی طالب کی ہیں، صرف فرق ہے نبوت اور امامت کا۔ لہذا شافعی نے یہ جملہ کہا، لیکن میں کہوں گا دوستو سوء استفادہ نہ ہو، کل کو کوئی باہر نکل کر یہ نہ کہے کہ مولوی نے ممبر پہ بیٹھ کر یہ لفظ کہے تھے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ میں علی کو رب نہیں سمجھتا، اور نہ ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے آپ کو رب کہلوانا اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ میرے آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک منزل پر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، اگر میرے بس میں ہو تو جو مجھے رب کہتا ہے میں اسے دنیا کی آگ میں جلا دوں۔ یہ ہے قربت الہی کا مقام کہ علی اللہ کے اتنا قریب تھا کہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے دشمن کو برداشت کرے، کہ جو علی کو رب کہہ رہا ہے وہ علی کا دشمن نہیں ہے، وہ توحید کا دشمن ہے، شریک بنا رہا ہے خدا کا۔ لہذا علی نے اللہ کے دشمن کو برداشت نہیں کیا۔ ایک مرتبہ علی نے یہ لفظ کہے، قربت الہی اتنی تھی کہ فوراً آواز قدرت آئی، جبرائیل
جی رب ذلیل، زمین پہ جا کر ابو طالب کے بیٹے کو میرا پیغام دے اور اسے کہے کہ تو نے میرے دشمن کو برداشت نہ کرتے ہوئے دنیا کی آگ میں جلانے کا اعلان کیا ہے، میں تیرا خدا بھی اس کا بدلہ نہیں رکھتا، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو نے میرے دشمن کو برداشت نہ کر کے مجھ پہ احسان کیا ہے، لہذا اس کا بدلہ یہ دے رہا ہوں، جس طرح تو میرے دشمن کو برداشت نہیں کر رہا اور اسے دنیا کی آگ میں جلانا چاہتا ہے، میں تیرا خدا بھی اعلان کر رہا ہوں کہ میں بھی اگر تیرے دشمن کو برداشت نہ کرتے ہوئے جہنم کی آگ میں نہ جلاؤں تو خدا خدا ہی نہیں۔ یعنی یہ مقام عظمت ہے نا علی ابن ابی طالب کا، قربت الہی کی منزل پر ہے، اور فضیلتیں اور عظمتیں علی کا طواف کرتی ہیں، میں کہا کرتا ہوں۔ اور دوستو کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، اور نہ ہی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ فاطمہ بنت اسد کا لال ہے۔ علی کو حقیقت کی بنیادوں پر مانتے ہیں، شخصیت کی بنیادوں پر نہیں۔ اگر شخصیت کی بنیادوں پر یہ مذہب تشیع مانتا ہوتا تو علی کے اور بھائی بھی تو ہیں، اور بھائی ہیں نا، چلو سر ہلا دیں کہ ہیں یا نہیں ہیں، بولیں نہ بولیں آپ کی مرضی ہے، لیکن سر ہلائیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ بھی ہاں ہیں، کیونکہ میں بھی تو بھول سکتا ہوں نا، انسان ہوں، خطا کار ہوں۔ لہذا علی کے اور بھائی بھی ہیں۔ جو قوم علی کے سگے بھائیوں کو علی جیسا نہیں سمجھتی، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم شخصیت پرست ہوتے تو ان کو بھی مانتے، لیکن شخصیت پرستی نہیں ہے، حقیقت پرستی ہے۔ علی میں وہ حقیقت ہے جو باقی ان کے بھائیوں میں نہیں ہے، لہذا علی کو ہم شخصیت نہیں حقیقت کی بنیادوں پر مانتے ہیں، اور اگر حقیقت کی بنیادوں پر نہ مانتے ہوتے ان کے سگے بھائیوں کو، جو قوم علی کے سگے بھائیوں کو علی جیسا نہیں مانتی، وہ کسی آوارہ ماں کے آوارہ بیٹوں کو بھی علی جیسا نہیں مانتی۔ مقام عظمت ہے دوستو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں لفظ آیا ہے هو الذی بعث فی الامیین، بس اس کا ترجمہ صرف کرنا چاہتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے امیوں میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ لوگ اس کا معنی لیتے ہیں کہ رسول ان پڑھ تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، میں اپنے نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی ہے امہات القرا، زمینوں کی ماں۔ مکہ سرزمین اس وقت آبادی کے قابل تھی جب پوری دنیا میں، کائنات میں کوئی آبادی نہ تھی۔ سب سے پہلی آبادی امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اس وقت کیونکہ اور کوئی زمین نہیں تھی، یہ امہات القرا تھی، کیونکہ جو بستی بڑی ہو اور چھوٹی چھوٹی بستیوں کے درمیان ہوتی ہیں، وہ بڑی بستی والے ضروریات زندگی کو چھوٹی چھوٹی بستیوں والوں تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی مکہ کی سرزمین کا یہ ترہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بستیوں تک ضروریات زندگی کو پہنچایا کرتے تھے، اس لیے اس سرزمین مکہ کو امہات القرا کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے رسول کو امیین کہا گیا ہے۔ اور علل الشرائع میں امام محمد تقی علیہ السلام
سے سوال کیا گیا اس آیت کے بارے میں کہ مولا اس لفظ امی سے مراد کیا ہے؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ عرض کی گئی کہ یا جب نہ رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ رسول ان پڑھ تھے، نہ جانتے تھے پڑھنا، نہ جانتے تھے لکھنا۔ میرے مولا نے بہت سخت جملہ کہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، خدا لعنت کرے ایسے لوگوں پر کہ جو میرے آقا جد رسول کو امی کا معنی ان پڑھ اور جاہل کہتے ہیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں میرے جد امجد رسالت ماب اس زمانے میں 72 زبانیں تھیں، 72 زبانوں کے عالم تھے، لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے۔ 72 زبانیں اس وقت تھی یہیں، اور عقل ماری گئی ہے نا۔ اظہر حسن زیدی مرحوم علی اللہ مقامہ، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، اس کا ثواب اس جملے کا انہیں ہی پہنچے۔ میں کسی کا اگر جملہ استعمال کرتا ہوں تو نام لیتا ہوں تاکہ اس کے اصال کے لیے، نہ ثواب کے لیے اصال کیا جائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جہاں پہ یہ ہوں گے وہاں پہ جہاں پہ سنی ہوں گے وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہی جملہ میرے لیے کافی ہے، میں زیادہ اس کی تشریح نہیں کر سکتا۔ کیا ذرا سنزیدی فرمایا کرتے تھے کہ یہاں یہ ہے وہاں پہ عقل نہیں ہے، جہاں پہ عقل ہے وہاں یہ نہیں ہے۔ ان کی آواز ایسا ہے، ذرا بلند ترین ایک نعرہ سنا دیں۔ مجمع کو جگانے والے لوگوں کو آگے بیٹھنا چاہیے۔ میری عادت نہیں ہے کہنے کی، لیکن پھر بھی آگے بیٹھنا چاہیے۔ مجلس کی زینت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو مجمع کو جگائے رکھیں، مولوی تو نہیں جگا سکتا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، چمک چمک کلی کلی، علی 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 علی، چمک چمک کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر کلی کلی، علی 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 علی، ذرا زور سے بولو، علی علی، ذرا مل کے بولو، علی علی، ذرا اونچا بولو، علی علی، نعرہ حیدری۔ میں اپنوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب مولا کا نام لیا کرو تو شرم سے نہ لیا کرو، بلکہ سر اونچا کر کے پھر مولا کا نام لیا کرو۔ شرم تو انہیں آنا چاہیے نا کہ جن کا پتہ ہی نہیں کیسے آئے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، میں بھول گیا، بوڑھا ہو گیا ہوں نا۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر باپ کو بھی کہنا پڑتا ہے میں تجھ سے بڑا تھا، مجھے بنایا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں بلند ترین۔ اب آپ ہی بتائیں گے کہ میں کیا کہوں۔ 72 زبانوں کو، ذہین آدمی ہے نا، مکبر ہے نا، اس لیے پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہونے والے کو شریعت کا مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ اس بندے کو کھڑا ہونا چاہیے کہ جس کی داڑھی ہو اور پھر وہ ایسا نمازی ہو کہ اسے نماز کی ساری چیزیں حفظ ہوں۔ اگر موقع پہ گر جائے پیش نماز تو آگے بڑھ کے وہ نماز پڑھا سکے۔ تو ظاہر جوان بھی ہیں اور دیندار بھی ہیں تو یہ چیزیں یاد رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بلند ترین آواز سے۔ امام فرماتے ہیں 72 زبانوں کو جانتے تھے، اس وقت تھی زبانیں 72، جو معلم قرآن بن کر آیا ہے، جو نائب خدا بن کے آیا ہے، جو منصب رسالت پہ آیا ہے۔ عقل نہیں ماری گئی بندوں کی کہ وہ اگر زبان جانتا ہی نہیں ہے، لکھنا بھی نہیں جانتا، پڑھنا بھی نہیں جانتا، تو پھر آیا کیوں ہے؟
بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ میرا عقیدہ نہیں ہے، شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، ہم نبی اسے مانتے بھی نہیں ہیں کہ جس میں ایک ذرا برابر نقص ہو۔ نبی عصمتوں کا مالک ہے۔ دنیا آج تک جب نبی کو نہیں پہچان سکی، علی کو کیا پہچانے گا؟ معرفت چاہیے نا علی کو سمجھنے کے لیے۔ اور علی کی محبت، علی کی ولایت، علی کی عظمت ہم نے رسول سے سنی ہے۔ صاحب مدینۃ المعاجز نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دربار پیغمبر سجا ہوا ہے، پیغمبر اسلام، رونق افروز ممبر ہیں، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام رسالت مآب کا خطاب رہے ہیں۔ دوران خطاب یقیناً علم لدنی کا مالک ہے۔ میں کہا کرتا ہوں محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں آ کر کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیے، بلکہ الہی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں۔ نگاہ نبوت اٹھی ہوگی، انہوں نے دیکھا ہوگا، لیکن نبوت خاموش رہی۔ صحابہ نے کی نگاہ گئی دروازے کی طرف، دروازے کو دیکھا، دیکھ کر گھبرا گئے، پسینہ آنا شروع ہو گیا، کھلبلی مچ گئی۔ رسالت مآب نے کہا کیا بات ہے، کیوں گھبرا گئے ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں پسینہ ماتھے پہ آ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سامنے دروازے مین پہ دیکھیے، یہ بلا آ رہی ہے۔ صاحب مدینۃ المعاجز کہتے ہیں کہ اژدہا آ رہا تھا، دروازے میں آیا، کھڑا ہو گیا، جب تک رسول اجازت نہ دیتے کیسے اندر آتا؟ رسول فرماتے ہیں کہ اسے راستہ دے دو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہنے آیا، یہ مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، لہذا اسے صرف راستہ دے دو۔ بڑا مشکل سے راستہ دیا ہوگا، راستہ کھلا ہی دیا ہوگا، اس لیے کہ کسی کے قریب سے گزرتا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ لہذا دروازے سے داخل ہوا، بڑے آرام سے آیا، پیغمبر کے منبر کے قریب، پیغمبر نے اپنے کان کو نیچے کیا، اس نے اپنے دہن کو بلند کیا، پیغمبر کے ساتھ اس نے کوئی گفتگو کی، پیغمبر نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ جیسے آیا تھا صاحب مدینۃ المعاجز کہتے ہیں کہ ویسے واپس چلا گیا۔ لکھنے والا کوئی عام عالم نہیں ہے، اکبر نہاوندی ہے۔ جو لوگ ایران گئے ہیں کم میں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ صحن میں پہلا صحن، بڑا جو بزرگ صحن آتا ہے، اس میں ایک قبر بنی ہوئی ہے، وہ علامہ اکبر نہاوندی کی ہے، کہ جو صاحب مدینۃ المعاجز ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب واپس چلا گیا تو ان کا سانس بحال ہوا، پسینے خشک ہونے لگے، تھوڑا سا حوصلہ ہوا، کہا یا رسول اللہ باقی باتیں بعد میں پوچھیں گے، ذرا یہ بتائیے یہ تھی کون سی بلا؟ پیغمبر فرماتے ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ اژدہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ اژدہا تو تھا، لیکن آپ کے پاس آیا تھا، لہذا تھا کون؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ قوم جنات کا فرد تھا۔ کہا یا رسول اللہ قوم جنات کا؟ ہم تو جہاں سے پتہ چل جائے کہ یہاں جنات ہیں تو کوسوں دور بھاگتے ہیں وہاں سے۔ آپ نے اسے مسجد میں بلا لیا، کہا پیغمبر نے کہ تمہیں تو کچھ نہیں کہا۔ کہا یا رسول اللہ اچھا یہ بتائیے کہ اس نے آپ سے کہا کیا، آپ نے جواب کیا دیا؟ ایک جلد باز تھا جو جسے پریشانی زیادہ ہوتی تھی، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے یہ بتا کہ اس نے تیری زبان میں بات کی یا تو نے اس کی زبان میں بات کی؟ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی زبان میں بات کی، وہ میری بات زبان تو نہیں سمجھتا تھا، میں اس کی زبان سمجھتا تھا۔ کہا یا رسول اللہ کہنے کیا آیا تھا؟ کہا میں علی نے ان کو، اس شخص کو میں نے قوم جنات پر، سوری میں یا رسول اللہ کہہ گیا ہوں، یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، یہ پورا واقعہ جو ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے۔ سوری، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ یا علی یہ کرنے کیا آیا تھا؟ مولا فرماتے میں علی نے
اسے قوم جنات کے گروہ پر اپنی طرف سے گورنر بنایا تھا۔ اس کی قوم میں ہو گیا اختلاف، یہ مجھ سے اختلاف کا حل پوچھنے کے لیے آیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو علی جنات کی زبانوں کو جانتا ہو، جو علی جنات کی زبانوں کو جانتا ہو، وہ علی برسر میدان یہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جس کے غلام کی عظمت اتنی بلند ہے، اس کے آقا کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ لہذا دنیا اس خاندان رسالت کو پہچان نہیں سکی۔ ختم ہو گئی میری گفتگو۔ مجھے ایک جملہ کہنا ہے کہ اجڑ گیا خاندان رسالت، یا یوں کہوں لٹ گیا گلستان زہرا، بچ گیا اللہ کا دین، بچ گئی مسلمانوں کی نماز، قربان ہو گیا خاندان رسالت، لوگوں کی آذانیں بچ گئیں، لوگوں کا دین بچ گیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ درد اسے ہوتا ہے جس کا کچھ خرچ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو دین مل گیا مفت میں، لٹ گئی کمائی زہرا کی، دنیا سے لے کر گھر قبر کی چار دیواری تک روتی رہی، اور آج بھی رو رہی ہے رسول کی بیٹی۔ سلام آخر کے لیے میرے آقا حسین قبر رسول پہ آئے، نانا کی قبر پہ آئے، بیٹھ کر نانے سے کچھ سوال کیے میرے آقا نے۔ کہا نانا، میں آج تیری آغوش میں آنے کے لیے نہیں آیا، نانا میں آج تیرے کندھوں پر سواری کے لیے نہیں آیا، نانا تیری امت مجھے یہاں مدینے میں نہیں رہنے دیتی، نانا یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں تو آباد ہے اس جگہ کو حسین چھوڑ دے۔ ایک مرتبہ قبر رسول کے جلتے ہوئے چراغوں کو حسین نے دیکھا، چراغوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ نانا اللہ کرے کہ تیری قبر کا کوئی چراغ نہ بجھنے پائے۔ رسول نے سنا ہوگا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک مرتبہ پھر رسول کے نواسے نے رسول کی طرف خطاب کیا، نانا تیری امت نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں، میں نے ماں کا زخمی پہلو دیکھا نانا، برداشت کیا، میں نے کوفہ کی سرزمین مسجد پہ علی کو نہائے ہوئے خون میں دیکھا، میں خاموش رہا۔ نانا کوئی غریب سے غریب ایسا نہیں ہوتا جس کا جنازہ گھر سے جائے اور خون آلود ہو کے واپس آئے۔ میں اپنے ہاتھوں پہ اپنے بھائی حسن کا جنازہ اٹھا کر تیرے پاس لایا تھا، لیکن جب واپس لے گیا تو 72 تیر پیوست تھے۔ نانا میں نے کچھ نہیں کہا، نانا آج چاہتا ہوں کہ قبر تیری پھٹ جائے، میں تیرے پاس آ جاؤں۔ ایک مرتبہ حسین کے یہ لفظ کہنا تھے یا قبر رسول سے آواز آئی، یا بعض علماء نے لکھا ہے کہ عالم خواب میں رسول حسین کے پاس آئے اور کہا کہ حسین اللہ کا دین تیری نصرت چاہتا ہے۔ رسول کے یہ لفظ کہنے تھے، حسین خاموش ہو گئے۔ کہا نانا اگر اللہ کا دین میری نصرت سے بچتا ہے تو پھر نانا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، مجھے بہن کی چادر دینی پڑی تو میں دینے سے گریز نہیں کروں گا۔ نانا کی قبر کو چھوڑا،
چھوڑنے کے بعد ماں کی قبر پہ آئے۔ میں لیکن کہوں گا کہ کون نانا ہے، کون نواسا ہے؟ رسول کتنی محبت کرتا ہے اس حسین سے۔ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ رسالت مآب صحابیوں کے ساتھ ایک مدینے کی گلی سے گزرے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، کوئی بچہ رو رہا تھا۔ رسول کے قدم رک گئے، صحابیوں سے کہا کہ صحابیوں تم یہاں رکو، مجھے اس دروازے پر جانا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے بتایا نہیں تھا، کہاں تم کھڑے رہو میں خود جاتا ہوں۔ دروازے پہ آئے، دق الباب کیا۔ دق الباب کا کرنا تھا، یا تاریخیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مومنہ عورت باہر نکلی، رسول کی طرف دیکھا، احترام کیا، سلام کیا، کہا یا رسول اللہ کیسے مجھ غریب کے دروازے پہ آئے ہیں؟ کہا کہ یہ جو بچے رونے کی آواز آ رہی ہے یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ہے، یہ کنیز زادہ ہے۔ لہذا رسول نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے مومنہ اس کو رلایا نہ کر، اس کو جھڑکا نہ کر، اس کے ساتھ سخت زبان نہ بولا کر۔ ایک یہ لفظ سننا تھے، مومنہ کہتی یا رسول اللہ اتنی شفقت کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے سے لگتی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک جملہ مجھے اور کہنا ہے، میرے حسین سے ملتی ہے لہذا مجھے حسین کا رونا گوارا نہیں ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ تیری قبر پر بھی تو حسین روتا رہا ہے، تسلیاں مانگتا رہا ہے، کہتا رہا ہے کہ نانا مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دے، لیکن دین کی بقا کے لیے حسین نے کمر بستہ ہو کے نانے سے وعدہ کر لیا اور ماں کی قبر پہ آنے کے بعد ماں کے ساتھ لپٹ کر کہا کہ اماں میں جا رہا ہوں، دنیا مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ بھائی حسن کی قبر پہ آئے، وداع آخر کیا، سلام آخر کیا، بھائی سے باتیں کی، کیا کہا؟ کہا کہ بھائی بڑے بھائی ہوتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، آج تو حسین کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے، یکا و تنہا رہ گیا ہوں، مدینے میں غریب ہو گیا ہوں۔ یہ کہنا تھا، قبر حسن سے آواز آئی، حسین گھبرا نہیں، جہاں جہاں تو جائے گا میں بھی آؤں گا، ماں بھی آئے گی، نانا بھی آئے گا۔ اسی لیے شاید سیدہ کائنات نے یہ جملہ بیٹے سے کہا، بیٹا حسین گھبرا نہیں، دین محمد کی بقا کے لیے جا رہا ہو، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں میں تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کرنے آؤں گی، تو تنہا نہیں ہے۔ آئے اب گھر کی طرف چلے، جب گھر کے دروازے پہ آئے، دروازے پر ہاتھ رکھا، کتب مقاتل کہتی ہیں دروازہ بھاری نظر آیا، ایک مرتبہ رونے کی آواز بلند ہوئی، حسین نے رونے کی آواز سن کر کہا کہ کون ہے اس وقت دروازے پہ کھڑے ہو کے روتا ہے؟ دروازہ کھولا، سامنے عالیہ بی بی نظر آئیں۔ چہرہ حسین نے جناب عالیہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، تاریخ کہتی ہے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حسین کی نگاہ زہرا کی بیٹی چادر تطہیر کی وارث کے پاؤں پہ پڑی، پاؤں پہ ورم دیکھے، حسین سے رہا نہیں گیا، ایک مرتبہ رونے لگا۔ اندر داخل ہو کر ایک مرتبہ جب روئے نا تو اس وقت زہرا کی بیٹی نے سوال کیا کہ حسین یہ میرے پاؤں کے ورم دیکھ کر تو رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ یہ کافی دیر سے کھڑی ہوں میں، اس لیے ورم آ گیا ہے۔ رو کر فرماتے ہیں میں سے ورم کے لیے نہیں رو رہا، میں تو رو رہا ہوں کہ تو 9 گھنٹے دربار میں کیسے پیشی دے گی، کیسے وہاں پہ کھڑی ہوگی، تیرا کیا عالم ہوگا، کیسے گزارا کرے گی۔ ایک مرتبہ میں کہوں گا کہ زہرا کی بیٹی فقط یہ نہیں، جب حسین سے پوچھا نا کہ اے حسین کہاں گئے تھے؟ کہا دربار میں گیا تھا، مجھے نانے کی امت رہنے نہیں دیتی۔ دونوں بہن بھائی زمین پر بیٹھ گئے، کتب مقاتل کہتی ہیں حسین نے لکیریں کھینچنا زمین پر شروع کیا، لکیریں کھینچیں، ایک ایک شہید کی قبر بنائی، کہا کہ یہ میرا محل ہے، کہا یہ علی اکبر کا محل ہے، یہ عباس کا دور جو محل نظر آ رہا ہے یہ عباس کا محل ہے، یہ میرے صحابیوں کے مکان ہیں،
جب 72 شہداء کے گھروں کا اعلان کر چکے تو ایک مرتبہ زہرا کی بیٹی نے دیکھا اور دیکھ کر کہا حسین میرا گھر کہاں ہے؟ کہا کہ زہرا کی بیٹی تیرا گھر یہاں نہیں ہے، میں مجبور ہوں، کہا بنا دے بھائی میرا گھر بھی یہاں، میں تو تیرے سب بغیر نہیں رہ سکتی، کہا کہ نہیں ہو سکتا، کہا اچھا میری قبر ہی بنا دے۔ ایک مرتبہ حسین نے بہن کے چہرے کی طرف دیکھا رونے والوں، روتے ہوئے کہا کہ زینب تیرا مقام قبر جو ہے یہاں نہیں ہے بلکہ تو شام کے پہاڑوں میں تنہا رہے گی۔ زہرا کی بیٹی کا یہ سننا تھا کہ اور کہا کہ حسین میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، میں کہوں گا کہ شہزادی کونین کی بیٹی حسین کے ساتھ چلی تو تھی، لیکن وہ وقت مجھے یاد آتا ہے کہ جب حسین نے سکینہ کو سپرد کیا بی بی کے اور کہا کہ زینب یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے دل کا سکون ہے، جس گھر میں یہ نہ ہو مجھے سکون نہیں آتا، اس کا خیال کرنا۔ اور جب سارا لٹ گیا، خیام لٹ گئے، شہداء شہید ہو گئے عزاداران، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شام غریبہ کا وقت آیا، ایک مرتبہ زہرا کی بیٹی نے ام کلثوم کو بلا کر کہا کہ ام کلثوم علی کا بیٹا میرے سپرد سکینہ کو کر گیا تھا، مجھے سکینہ نظر نہیں آتی ہے، مجھے بتا کہاں ہے سکینہ؟ کہا میں بھی تلاش، دونوں بہنیں نکلی تلاش کرنے کے لیے، آوازیں دے رہی تھیں اور بلا رہی تھی، سکینہ تو باپ کی امانت ہے، میں اس امانت کو کھونا نہیں چاہتی۔ یا مقتل سے آواز آئی الیہ الیہ، پھپھی اماں میں یہاں پہ ہوں۔ جب زینب آئیں تو آ کر بیٹی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اے سکینہ یہ کس کی لاش کے ٹکڑوں سے لپٹی ہوئی ہے؟ کہا کہ بابا کی لاش ہے۔ بی بی فرماتی ہیں لاش دو طریقے سے پہچانی جاتی ہے، یا سکینہ یا سر موجود ہو یا لباس موجود ہو، میرے بھائی کا تو نہ سر ہے اور نہ لباس ہے، تو نے کیسے پہچانا؟ کہا پھپھی اماں میں آوازیں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بابا رات ہو گئی ہے، میں تیرے سینے پر سونے کی عادی ہوں۔ تو یہاں سے آواز آئی سکینہ میں یہاں پر ہوں۔ سکینہ کہتی ہے میں آئی، میں نے بابا سے کہا بابا میں تیرے سینے پر سونے کی عادی ہوں۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ سکینہ بیان کرتی ہیں کہ پھپھی اماں میں لاش کے گرد گردش کرتی رہی، گھومتی رہی، لیکن مجھے کوئی خالی جگہ نظر نہیں آئی جہاں پہ تیر لگے ہوئے نہ ہوں۔ تو میں نے کہا بابا تو تیروں سے چلنی ہے، میں کیسے تیرا سینہ تلاش کروں؟ ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی سکینہ آج کے بعد میرے سینے پر علی اصغر سوئے گا، تو ماں کے سینے پر سونا بی بی کا سننا تھا۔ تو اس وقت سکینہ سے بی بی نے کہا کہ سکینہ چلو گھر چلے۔ کہا پھپھی اماں یتیموں کا کوئی گھر ہوتا ہے، میں تو بابا کے پاس رہوں گی۔ ماتم حسین